بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ویلاگ کے لیے میں نے ایک موضوع ایسا چنا ہے کہ جو درد دل رکھنے والے مسلمان پاکستانیوں کے ذہن میں ابھرتا ہے کہ پاکستان میں قرآن و سنت کے خلاف، شریعت کے خلاف اور نظریہ پاکستان کے خلاف قانون سازی کیسے ہو جاتی ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، ایک جمعہ کی نماز میں مولانا فرما رہے تھے کہ ہم ٹرانسجنڈر بل یا ٹرانسجنڈر ایکٹ کو پاس نہیں ہونے دیں گے۔ تو جمعے کی نماز کے بعد میں نے انہیں فرمایا، مولانا یہ قانون تو 4 سال پہلے پاس ہو چکا تھا، ابھی تو اس قانون میں ترامیم پیش ہوئی ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان ترامیم کو آپ کی پارلیمان پاس کرتی بھی ہے یا نہیں۔ تو وہ بہت حیران ہوئے، کہتے کہ کیا مولانا فضل الرحمان اور سراج الحق جو کہ دینی جماعتوں کے لیڈران ہیں سوئے ہوئے تھے؟ تو جناب مسئلہ یہ ہے کہ یہ قانون جو کہ ٹرانسجنڈر ایکٹ کہلاتا ہے 3 مارچ 2018 کو سینٹ سے پاس ہوا تھا کہ جس دن سینٹ میں 50% ممبران نے ریٹائر ہونا تھا، اور اس دن جو ہے سی آف کیا جاتا ہے اور ایک دوسرے کی تعریف کی جاتی ہے، جبکہ کوئی قانون سازی نہیں ہوتی۔ لیکن روایات سے ہٹ کر 4 سینیٹرز، جس میں ایک نون لیگ، ایک پیپلز پارٹی، ایک پی ٹی آئی اور ایک کاف لیگ کی خاتون، یہ جو 4 سینیٹرز تھی، انہوں نے پرائیویٹ بل کے طور پر ٹرانسجنڈر ایکٹ پیش کیا کہ جی ٹرانسجنڈر کے حقوق کی بات کریں، خنثیٰ کے حقوق کی بات کریں، خواجہ سراؤں کے حقوق ہونے چاہیے، ان کے ساتھ معاشرے میں بہت ظلم ہوتا ہے۔ یقیناً معاشرے میں ظلم ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ کرتے کیا ہیں؟ یہ جب بھی اسلام یا شریعت کے خلاف قانون پاس کرتے ہیں تو یہ اس کو ٹائٹل جو ہے یا جو اوپر ایک وہ تو ایک اچھا سا نام دے دیتے ہیں۔ مثلا بعض اوقات اس کو امتناع گھریلو تشدد کا نام دے دیں گے، بعض اوقات چائلڈ ابیوز کا نام دے دیں گے، بعض اوقات فیٹف کے نام سے قانون سازی آ جاتی ہے، بعض اوقات گھریلو تشدد جو ڈومیسٹک وائلنس کے خلاف بات آ جاتی ہے، متروکہ وقف املاک بل کے حوالے سے بات آ جاتی ہے، اور پھر اس کے اندر یہ جو ہے یہ اپنی مرضی کے 1 یا 2 پوائنٹ ڈال جاتے ہیں۔ خواجہ سراؤں کا جو بل ہے اس کے مطابق ان کے شناختی کارڈ بنتے ہیں، ان کو نوکریاں ملنا شروع ہو گئیں، ان کے میڈیکل اور بہت سارے مسائل حل ہوئے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو LGBTQ کا بنیادی ایجنڈا ہے، جو کہ لسبن، گے اور بائی سیکسول، کوئر اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں، انٹرسیکس جو کہ اصل لفظ ہے خواجہ سرا، اس میں ان سب کیٹیگریز کو اس کے ساتھ گڑبڑ کر دیا گیا، اور یہ قانون جو کہ جس دن قانون سازی ہو نہیں سکتی تھی سینٹ میں پاس کر دیا گیا۔ اور مزے کی بات ہے کہ اس وقت سینیٹر سراج الحق بھی سینٹ کے ممبر تھے اور اس دن وہ سینٹ میں موجود نہیں تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جو انتخابی اصلاحات کے حوالے سے جب کام ہوا تھا تو اس میں جو ممبران اسمبلی کا حلف نامہ تھا اس میں بھی اسی طرح 2 نمبری کی گئی تھی کہ 5-6 جو حلف نامے تھے ان کو اکٹھا کیا گیا اور پھر قسم کو میں حلف اٹھاتا کے نام سے تبدیل کر دیا گیا۔ اسی طرح یہ ایک نقطے یا ایک لفظ کی 2 نمبری کرتے ہیں، اور بدقسمتی سے یہ اس طرح کے بل جو ہے یہ انگریزی میں پاس کرتے ہیں، جبکہ پاکستان کے آئین کے تحت قانون سازی اردو میں ہونے چاہیے، کیونکہ یہ لوگ اردو میں کرتے نہیں ہیں۔ تو بہت سارے تو ہمارے جو علماء حضرات ہیں یا جو نظریہ پاکستان سے پہ یقین رکھنے والے لوگ ہیں، وہ بعض مشکل الفاظ کو اس وقت سمجھ ہی نہیں پاتے، یا ان کے جو ان الفاظ کے جو مطالب نکلتے ہیں اس کو وہ سمجھ ہی نہیں پاتے۔ بل انگریزی میں پاس ہو جاتا ہے اور جب اس کا اردو میں ترجمہ آتا ہے تو پھر وہ اس کے لیے دھرنے بھی کرنے پڑتے ہیں، اس کے لیے احتجاج بھی کرنا پڑتا ہے، جیسے کہ یہ ٹرانسجنڈر ایکٹ ہے۔ یہ مارچ یعنی کہ جس دن 50% لوگوں نے ریٹائر ہونا تھا یہ پیش ہوا، اس کے بعد قومی اسمبلی کے یہ آخری اجلاس، جس دن قومی اسمبلی کا آخری اجلاس تھا یعنی کہ نواز شریف والی اسمبلی، اس دن جس دن فضل الرحمان اسمبلی میں موجود تھا یہ اس دن پیش ہوا، یعنی کہ فضل الرحمان صاحب ممبر تھے۔ مجلس عمل جو اس وقت تو نہیں تھی، JUI کی نعیمہ کشور اور جماعت اسلامی کے 2 لوگوں نے کہا کہ آپ اس کو
ادھر بھیج دیں، کمیٹی میں بھیج دیں، اس پہ ڈسکشن ہو جائے، آپ اس کو ڈائریکٹ پاس نہ کریں۔ لیکن جب اس طرح کی یہ کارروائی ڈالتے ہیں تو یہ کمیٹیوں کو بائی پاس کر دیتے ہیں۔ جیسے جو ایک ختم نبوت کے حلف نامے والے کیس میں بھی انوشا رحمان اور شفقت محمود نے مل کر، کیونکہ یہ دونوں ریپرزینٹ کرتے ہیں اس کلاس کو جس کو ہم لبرل سیکولر کہتے ہیں، اور لبرل سیکولر اور یہ جو این جی او مافیا ہے، اس نے ہر پارٹی میں اپنے بندے گھسائے ہوئے ہیں، اور مزے کی بات ہے یہ تھوڑے ہوتے ہیں لیکن یہ جو ہے انفلوئنسر ہوتے ہیں۔ تو جناب وہ پیش ہو گیا، اس کے لیے پھر یہ ساری ایک صورتحال بن جاتی ہے۔ تو یہ کرتے کیا ہیں، ان کا طریقہ کار کیا ہے؟ یہ سب سے پہلے ٹی وی پہ اور میڈیا پہ کیمپین چلاتے ہیں، ٹی وی ڈرامے پیش کرتے ہیں، میڈیا پہ کیمپین چلاتے ہیں، اخبارات میں آتے ہیں، ٹی وی کے پروگرامات، مختلف اینکروں سے وہ پروگرامات کراتے ہیں، موویز بناتے ہیں۔ تو ایک وہ ایشو سا کھڑا ہوتا ہے، کوئی ایک آدھا ایشو پکڑ لیتے ہیں، اس کو ڈسٹارٹ کرتے ہیں، اس کی بنیاد پر پھر یہ جو ہے نا اپنے وہ کر لیتے ہیں۔ اس طرح یہ جو خواتین ممبران اسمبلی ہیں جو کہ ایلیٹ کلاس کی فیملیز سے آتی ہیں، جن کا پاکستان کی لوور کلاس، مڈل کلاس، جو ایک خواتین کی ایک بڑی تعداد ہے، اس سے ان کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ لوگ اپنی وراثتوں کی بنیاد پہ آتے ہیں، جیسے کہ بڑے بڑے خاندان ہوتے ہیں، ان کی جناب بیویاں اور ان کی بیٹیاں اور ان کی جو بڑے بڑے جو ایلیٹسٹ ہیں، جو ارب پتی اور کھرب پتی ہیں، ان کی خواتین آ جاتی ہیں، کبھی سعدیہ عباسی آ جاتی ہے، این جی اوز کی پروردہ جس طرح مشرف لے کے آیا تھا، زبیدہ جلال تھی، کشمالہ طارق تھی، اور وہ سیالکوٹ کی جو خاتون فردوس عاشق اوان صاحبہ تھی۔ تو یہ این جی اوز کی طرف سے آئی تھی، اور یہ پھر این جی اوز جو ہے یہ ان سے اپنے مرضی کے کام کراتے ہیں، ان کو ایجنڈا دیتے، کچھ تو ان کو سمجھ نہیں ہوتی، اور پھر ان کو جو ہے ایجنڈا دیتی ہیں۔ اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں، این جی اوز جو ہیں، یو کے ایڈ ہو گئی، یو ایس ایڈ ہو گئی، یا ڈفرینٹ اور این جی اوز ہو گئی، جو کہتے ہیں جی ہم تو پارلیمانی آپ کو روایات سکھائیں گے، آپ کو پارلیمنٹ کا بزنس سکھائیں گے، آپ کو بتائیں گے کہ پارلیمنٹ میں کام کیسا ہوتا ہے۔ وہ دو دو تین تین یہ ان کو جو ہے انٹرنشپ کے جو یونیورسٹیز، بڑی بڑی یونیورسٹیز کے طالب علم ان کو دیتے ہیں، پولیٹیکل سائنس، سوشل سائنسز کے، اور وہ جناب ان کو تنخواہیں کیونکہ این جی او سے آ رہی ہوتی ہیں، تو این جی او سے ان کو ڈفرینٹ ٹاپکس ملتے ہیں، ڈفرینٹ ان کو چیزیں ملتی ہیں، اور وہ جناب اس چیزوں کو پھر وہ لیتے ہیں اور وہ اپنے ممبران کو کی ذہن سازی کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پارٹیز ہیں جو کہ دین اسلام کے حوالے سے کام کرتی ہیں، نظریہ پاکستان کے حوالے سے کام کرنی، ایک چیز تو ان کو کرنی چاہیے کہ جو بھی بل پیش ہو اردو میں پیش ہو، جو کہ آئین کا تقاضا ہے، اور جو بھی بل پیش ہو جس میں وہ پہلے اسلامی نظریاتی کونسل سے فلٹر ہو کے آئے، کیونکہ اسلامی نظریاتی کونسل بھی تو آئین اور قانون کے اندر ہے۔ جیسے یہ ٹرانسجنڈر بل جو ہے، یہ جسے اب ہماری اسلامی نظریاتی کونسل نے ختم کر دیا ہے، اور شریعت کورٹ میں بھی یہ کیس ابھی چل رہا ہے، تو اگر یہ پہلے یہ اسلامی نظریاتی کونسل میں گیا ہوتا تو اس طرح کی یہ صورتحال نہ ہوتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے سینیٹر مشتاق صاحب ہیں، ون مین آرمی ہیں، انہوں نے ایک اپنا پرسنل ریسرچ سینٹر بنایا ہے، پرسنل ایک ٹیم بنائی ہے جو ان کو خبریں اکٹھے کر کے دیتی ہے، جو ان کو ریسرچ کر کے دیتی ہے، اور وہ سارا وہ مواد اکٹھا کرتے ہیں، اس کو سمرائز کرتے ہیں، اس کی بنیاد پہ وہ اپنا ایک کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر ایک فرد ایسا کر سکتا ہے تو اسی کی پارٹی کے باقی لوگ کیوں نہیں اس طرح کر سکتے؟ یا جمعیت علماء اسلام میں ان کی نیت پہ شک نہیں کرتا، لیکن بدقسمتی تو یہ ہے نا، جب آپ کہہ لیں لبرل سیکولر محسن عزیز کو سمجھ آتی ہے، پی ٹی آئی کے محسن عزیز کو سمجھ آتی ہے، یا قمر زمان قاہرہ کو سمجھ آتی ہے، تو اعجاز چودھری جو جس کی اسی قسم کی تربیت ہوئی ہے جو مشتاق خان کی ہوئی ہے، تو وہ منافق کا بچہ کیوں چپ ہے وہاں پہ؟ وہ اپنی سینیٹری کے لیے، وہ اپنے بیٹے کی ایک ایم پی اے اور ایم این اے کی سیٹ کے لیے کیوں چپ ہے؟ علی محمد خان جو کہ ہر بات میں جس نے درود شریف پڑھنا ہوتا ہے، تو بھائی اور بے خبیث انسان، درود شریف کا تقاضا یہ ہے کہ درود شریف کی غلامی کر، این جی اوز کی غلامی نہ کر، تو بول، تو اپنی پارٹی کے خلاف بول، اسی کام کے لیے تو ممبر اسمبلی ہے نا، تو ٹھیک ہے تو لوٹا نہ ہو، لیکن اگر تیری پارٹی یا تیری دوسری پارٹیاں خلاف اسلام یا خلاف شریعت کام کر رہی ہیں تو اس میں تو اپنا کردار ادا کرو نا۔ تم لوگوں کا اور کام کیا ہے؟ یا تو پھر منافقت چھوڑ دو، پھر کھل کر تم این جی اوز مافیا کے چمچے کرچھے بن جاؤ۔ تو یہ وہ طریقہ کار ہے جو یہ این جی اوز مافیا، جو کہ یہ سیکولر لبرل مافیا، چونکہ یہ پاکستان کا جو سپریم لا ہے وہ قرآن و سنت ہے، اور اس میں قرآن و سنت کے خلاف تو قانون سازی ہو نہیں سکتی، تو یہ ٹائٹل تو اچھا دے دیتے ہیں، اور اس کی آڑ میں پھر یہ اپنا مکروہ ایجنڈا جو ہے اس کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، ایٹ دا اینڈ وہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ایسے ہی یہ کوششیں کرتے رہیں گے، ہونا کچھ بھی نہیں ہے انشاءاللہ۔ جب تک پاکستان قائم ہے، پاکستان کا جو سپریم لا ہے، جو ساورن لا ہے، وہ قرآن و سنت ہی رہے گا، اس میں خلاف شریعت جو ہے وہ قانون سازی نہیں ہوگی، اور نظریہ پاکستان کی انشاءاللہ حفاظت ہوتی رہے گی۔ پاکستان زندہ باد، اسلام ہمیشہ 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 پائندہ باد۔